الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، جس میں اتنے انسان قتل ہوں گے، ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اترنے کے لیے زمین پر اسے کوئی جگہ نہیں ملے گی جو لاشوں سے خالی، اور اس کا سب سے بڑا مرکز عالم عرب ہوگا۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، یہ حدیث نبوی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی فضیلت عربوں کو عطا فرمائی۔ محمد عربی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ ان کی زبان میں اپنا کلام پاک، نو انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ اب اگر انہوں نے اس دین کو پیٹھ دکھائی ہے، صاف کہہ دیا گیا تھا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نے اگر اس منصب عظیمہ کے منافی کوئی شکل اختیار کی تو تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں۔ وہ تو آج سے 700 برس قبل ہو چکا، 750 برس قبل عربوں سے خلافت سلب کر دی گئی، ترکوں کو عطا کر دی گئی۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم۔ لیکن ابھی جب یہ کولونیل رول ختم ہوا ہے اور کسی نہ کسی درجے میں مسلمان ممالک کو آزادی حاصل ہوئی ہے، خود اختیاری حاصل ہوئی ہے، اس کے بعد بھی اگر عالم عرب نے کسی نے اپنا قبلہ بنایا ماسکو کو اور کسی نے بنایا واشنگٹن کو، تو جان لیجئے کہ اس روئے ارضی پر ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں۔ یہ اللہ کی سنت ثابتہ ہے۔ وہی امت جس کے بارے میں 2 مرتبہ قرآن میں آج بھی الفاظ موجود ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور وہی امت ہے جو ٹھکرا دی گئی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ کیوں؟ وہی جرم ہم نے کیا تو ہم اس کے سزاوار ہیں کہ ہمیں بھی وہی سزا ملے۔ بہرحال یہ جو ٹرمال کا دور آنا ہے، میں اپنی تقریروں میں عرض کر چکا ہوں، کل دنیا میں اس وقت 120 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، 130 بھی کہتے ہیں، 160 بھی کہتے ہیں، لیکن کم سے کم فگر 120 کروڑ کی۔ ان میں 20 کروڑ ہے مسلمانان عرب، بقیہ 100 کروڑ میں سے 40 کروڑ سابق بر عظیم پاک و ہند میں رہتے ہیں۔ بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں نے اسلام کے نام پر ایک ملک بنایا، لاکھوں جانیں گئیں، ہزارہا عصمتیں لٹی، کروڑوں انسانوں نے نقل مکانی کی۔ تاریخ انسانی میں اتنی بڑی ہجرت کا آپ کو سراغ نہیں مل سکتا۔ لیکن پھر ہم نے جب غداری کی ہے اللہ سے، آج تک ہم اپنی اس غداری پر قائم ہیں۔ نتیجتاً سمجھ لیجئے کہ بقیہ 100 کروڑ میں سر فہرست مجرموں کی حیثیت سے مسلمانان پاکستان، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ انہوں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے تو ہم نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ برا نہ مانیے، آج روئے ارضی کی سب سے بڑی منافق قوم پاکستان میں بستی ہے، اس لیے کہ نصوص قطعیہ ہیں حدیث کے کہ 4 یا 3 چیزیں، ایک حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی، ایک میں 4۔ آیت المنافق ثلاث، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے،
اگر کہیں امین بنایا جائے خیانت کرے، اور چوتھی علامت اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے۔ فرمایا جس میں یہ چاروں اوصاف ہے وہ کٹر منافق۔ ایک حدیث میں آیا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجیے۔ یہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا خائن ہے، الا ماشاء اللہ۔ حکم الاکثر حکم الکل، اکثریت کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ بہرحال دوسرے درجے میں سزا کا جو اندیشہ ہے وہ مسلمانان پاکستان کو ہے، لیکن یہ جو ٹرمائل آنے والا ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں، وہ ذہن میں رکھیے۔ یہ گناہگار مسلمانوں کے لیے دنیاوی سزا بن جائے گی جو شاید آخرت کی سزا سے نجات دے دے۔ لیکن جو صادق الایمان لوگ ہوں گے ان کے لیے یہی ٹرمائل، یہی تکالیف، یہی مصائب، یہی مشکلات، یہی امتحانات ان کی تربیت کا ذریعہ بنیں گے، ان میں ایمان کے اضافے کے موجب ہوں گے۔ تمام آزمائشوں سے رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور بندہ مومن کا ایمان ابتلاء اور آزمائش کے نتیجے میں بڑھتا ہے۔ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ جان لیجئے جو یقینی ہے کہ کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، اگرچہ اس سے پہلے کے حالات بڑے مخدوش ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ فوراً ہو جانے والی بات ہے اور کوئی آسمان سے بس وہ خلافت کا نظام ٹپک جائے گا۔ آسمان سے تو وہ اس وقت بھی نہیں ٹپکا تھا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ 20 سالہ محنت اور مشقت اور قربانیوں اور ایثار اور تکالیف اور مصائب اور ابتلاء سے گزرنے کے بعد ہوا۔